بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اردو میں آنے والے نئے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ یہ چونکہ بی ایس اردو تو نہیں ہے، لیکن بی ایس اردو میں بی ایس پروگرام میں اردو کا پرچہ لازمی ہے۔ تو گزشتہ گفتگو میں آپ سے چند بنیادی گزارشات اور تعارفی گفتگو آپ سے عرض کی تھی۔ آج ہم اپنے سلیبس کا کچھ حصہ باقاعدہ طور پر شروع کرتے ہیں، جس میں میں نے بنیادی سی معلومات یا اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی پچھلی دفعہ، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کی جو چند ضروری چیزیں ہیں وہ میں تفصیلاً اگلی گفتگو میں آپ سے عرض کروں گا۔ تو 4 حصوں کا یہ کورس، جس کا تعارف حاصل ہو چکا آپ کو، اس میں نے پہلے نمبر پر یہ عرض کیا تھا کہ اردو زبان کا بنیادی ڈھانچہ، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اور پھر اس کے مزید 3 حصے ہیں۔ اس میں پہلا حصہ حروف تہجی، حروف شمسی اور حروف قمری ہے، اور دوسرے حصے میں جو بے حصہ ہے بنیادی آوازیں، جس میں مثبتیں اور مصمتیں یہ شامل ہیں۔ آپ نے ناموں سے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ مثبتہ اور مصمتہ بڑے مشکل سے نام ہیں، تو کیسے آئیں گے ہمیں؟ یہ بہت آسان چیزیں ہیں۔ بنیادی آوازوں کا جو سلسلہ ہے یا مثبتیں اور مصمتیں، ان سے ہمارا روز کا واسطہ پڑتا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ ہم وہ لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کو ہم شعور میں لائیں گے، ان پر بات کریں گے کہ ہماری زبان کیسے بنتی ہے، لفظ کیسے ادا ہوتے ہیں، انسان کے اندر سے کیا آواز آتی ہے جو وہ زبان اس کو منہ کے مختلف حصوں کو ٹچ کرتی ہے تو لفظ بنتے ہیں۔ یہ بحثیں ہیں ہماری اس حصے میں۔ اور تیسرا حصہ قواعد پر ہے، جس میں بنیادی صرف و نحو، اس پر بھی میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اور نحو، جملوں اور لفظوں حرفوں کا جو ساخت ہوتی ہے، ان کا مطالعہ جو ہوتا ہے وہ اس میں کیا جاتا ہے۔ پھر اجزائے کلام ہیں، کلام کن اجزاء سے مل کر بنتا ہے، بہت آسان چیز ہے۔ جملے کی ساخت اور اس کی اقسام، پھر مشتقات و مرکبات جو لفظ بنائے جاتے ہیں وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں، اور ان کو اکٹھا کر کے 2-3 لفظوں کو تراکیب کیسے بنائی جاتی ہیں، مرکب لفظ کیسے بنتے ہیں۔ پھر تشکیل الفاظ، کیا الفاظ کی تشکیل کیا چیز ہے۔ جب ہم یہ حصہ پڑھ لیں گے تو ہمارا ایک حصہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم نے مڈ ٹرم تک 2 حصے پڑھنے ہیں، اور تیسرا اور چوتھا وہ فائنل ٹرم کے لیے ہوگا۔ تو اس وقت ہم 2 حصوں کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے کا میں نے عرض کیا، اور دوسرے کا نام ہے اصلاح زبان۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے اغلاط کی درستی،
इसमें आम बोलचाल की अगलात आएंगी, रोज़मर्रा क्या चीज़ होती है उसकी तारीफ और मिसालों से हम उसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे कि रोज़मर्रा क्या चीज़ होती है और मुहावरा ये क्या है। फिर इनके अंदर जो अगलात हैं, जो चीज़ें गलत आम हो चुकी हैं, उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इमला और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो है इमला की अगलात और उनकी दुरुस्ती, और साथ में है रमूज़े औकाफ, पंक्चुएशन। तो रमूज़े औकाफ का इस्तेमाल कि जब हम कोई तहरीर लिख रहे हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं, तो कहाँ थोड़ा वक्फा करना है और वहाँ कौन सी अलामत लगाई जाएगी, कॉमा आएगा, फुल स्टॉप, उसको खत्मा हम कहते हैं उर्दू में, सेमी कॉलन कहाँ आएगा, खिताबिया निदाइया की अलामत कहाँ आएगी। उर्दू में हम इनके नाम मा अलामतें ये देखने की कोशिश करेंगे। तो जो इस्लाह ज़ुबान का दूसरा हिस्सा है, इसमें ये चीज़ें हैं। इमला की अगलात ये भी आसान चीज़ है, दिलचस्प चीज़ है, और आप देखेंगे कि इससे पहले आप इमला की कौन सी मामूली गलतियाँ ऐसी थी जो जिनमें आपने गैर मामूली बनाया हुआ था। फिर तीसरा नंबर जो है जीम जूस जो है वो है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अमली मशक़। इसमें ये होगा कि मैं आपको चंद अल्फाज जो हमारे यूँ समझिए कि आम बोलचाल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम बोलते हैं या मतलब उनका ज़्यादा इस्तेमाल है हमारी आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में, तो उन लफ्ज़ों का दुरुस्त लफ्ज़ और फिर उसी वज़न पे बनने वाले चंद और अल्फाज वो भी हम इंशाअल्लाह देखेंगे। उस वज़न पर आप एक लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त समझ लेंगे तो आप मज़ीद 10-20 अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जो है वो दुरुस्त कर लेंगे। तो ये दो हिस्से हैं जो हम मिड टर्म तक देखेंगे। पहला हिस्सा है उर्दू ज़ुबान का बुनियादी ढांचा और दूसरा हिस्सा है इस्लाही ज़ुबान, और फिर मैंने अर्ज़ किया कि इनके मज़ीद तीन हिस्से हैं, छोटे ज़ैली हिस्से जो हैं, और उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपने समाअत करना। तीसरा और चौथा हिस्सा ये फाइनल टर्म के लिए है। अब मिड और फाइनल का नंबर्स की थोड़ी सी तरतीब वो भी आप सुन लें कि आपका मिड टर्म का इम्तिहान 30 नंबर का होगा, तहरीरी इम्तिहान जो आप देंगे, और फाइनल टर्म आपका 40 नंबर का होगा। इस तरह ये 70 नंबर बन जाएंगे, और 5 नंबर आपकी हाज़िरी के होते हैं। जब आप इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे, यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाएंगे, तो 5 नंबर आपकी हाज़िरी के हैं, और 25 नंबर जो हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट के हैं। इसमें 5 प्रेजेंटेशन के अमूमन होते हैं और 20 असाइनमेंट के। इस तरह ये 100 नंबर बन जाते हैं, तरतीब इनकी इस तरह से। तो वो भी इंशाअल्लाह फाइनल टर्म चूँकि उसके साथ असाइनमेंट जमा करानी होती है फाइनल टर्म के साथ, इसलिए अभी हम असाइनमेंट पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि आपको अपने ज़हनों में ये तरतीब रखनी चाहिए कि नंबर्स की तरतीब ये है। इस तरह 100 नंबर का ये पर्चा बनता है। जो हमारा ये कोर्स है जो हम पढ़ेंगे मिड और फाइनल में, ये 70 नंबर का होगा। 30 नंबर के पहले 2 हिस्से हैं और अगले 2 हिस्सों में हम 40 नंबर का पेपर जो है वो लेंगे। अब देखिए
کہ پہلا حصہ جو ہے اردو زبان کا بنیادی ڈھانچہ، اس میں الف جو ہے اس میں ایک حصہ ہے حروف تہجی کا، انتہائی آسان چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے، یوں سمجھیے کہ یہ آپ پہلی دوسری کلاس میں یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں، اور چونکہ اب ہم نے ان کو عملی زندگی میں دیکھنا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں ان کی کوئی اہمیت نہ ہو، آپ نے پڑھنے کے بعد بھلا دیا ہو، یا مزید پڑھتے پڑھتے کیونکہ پرائمری کے بعد پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو میٹرک ایف تک عموماً بھول جاتی ہیں، لیکن جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت مشکل پیش آتی ہے۔ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والی زندگی میں ان کی ضرورت پڑے گی، انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہی اس کورس کا بنیادی مقصد ہے۔ تو حروف تہجی آپ سب لوگ جانتے ہیں، دیکھیے کہ یہ وائٹ بورڈ پر حروف تہجی میں نے لکھے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ الف سے شروع ہو رہے ہیں، بے، پے، تے، ٹے سے، جیم، چے، ہے، خے، پھر دال، ڈال، زال، رے، اڑے، زے، یہ، جس کو عام بول چال میں آج کل لوگ سے بولتے ہیں، حالانکہ درست جو حرف کی ادائیگی ہے وہ یہ سے ہے۔ اس طرح سین، شین، صاد، ضاد، طوے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، چھوٹی یہ، بڑی یہ، ہم عام بول چال میں ہی کہتے ہیں، اور اس کو یائے معروف کہتے ہیں اور اس کو یائے مجہول کہتے ہیں، یہ دونوں استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے لے کر الف سے لے کر یہ تک، بڑی یہ تک، یعنی یائے مجہول تک 37 حروف بنتے ہیں۔ اب 37 یہ ان کی مجموعی تعداد ہے جو یہاں سے یہاں تک ہے۔ اب 37 میں سے 17 جو ہیں وہ ہیں جن کے اوپر نیچے نقطے ہیں، یعنی منقوط حروف، اور غیر منقوط کی تعداد ہے 20۔ 20 اور 17 37۔ تو حمزہ عموماً اس کو لوگ حرف نہیں شمار کرتے، تو یہ بھی ایک حرف ہے اور گنتی میں شمار بھی ہوتا ہے۔ اب یہ حروف تہجی، اب زبان کے ساتھ ہم نے ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، یہ دوسرے حصے میں مزید اس کی وضاحت آ جائے گی کہ توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، قاف کو کہاں سے ادا کرنا ہے اور اس قاف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، زبان جو ہے وہ ہماری کہاں لگے گی، دانتوں کے ساتھ زبان کب اس کو لگایا جائے گا، اٹھایا کب جائے گا، نیچے رکھ کے کون سا حرف بولا جائے گا، یہ ہم بنیادی آوازیں پڑھیں گے، اس میں انہیں تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے اگر کسی نے درس نظامی میں تجوید پڑھا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کی تعداد جو ہے حروف تہجی کی، اس میں بعض اختلافات ہیں، اس کے بنیادی مباحث میں اس طرح کی بحثیں ہیں کہ جناب یہ ان کی تعداد زیادہ ہے، کم ہے، فلاں حرف جو ہے وہ اس میں شمار نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے آپ نے ان باتوں کو ماننا ہے، انہیں تسلیم کرنا ہے جن پر اختلاف رائے نہ ہو بلکہ اتفاق رائے ہو، جن چیزوں کو زیادہ لوگ
کے کام ہیں، جن کے تجربات ہیں، جنہوں نے ریسرچ تحقیق کی ہے کہ اردو زبان کا بنیادی ڈھانچہ، حروف تہجی کی بحث اور یہ کیا چیزیں ہیں، علم ہجا کی ہی ایک لیے میں نے لکھا تھا، اسی کی وضاحت میں یہ چیزیں آتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ جن لوگوں نے ان چیزوں پر کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے، ہم ان کی بات کو تسلیم کریں گے۔ ایسے تو بہت ساری باتیں ہوا میں چھوڑ دی جاتی ہیں، پھیلا دی جاتی ہیں کہ جناب یہ اس طرح سے ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ حروف تہجی کی تعداد ہے سنگل حروف، جو انفرادی حروف ہیں۔ اردو میں بعض مخلوط آوازیں بھی ہیں جو دو حروف کے ملانے سے بنتی ہیں، انہیں ہم مخلوط آواز کہتے ہیں۔ اب مخلوط آواز میں اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو یہ ہمارے یہاں کچھ حروف ہیں، تو ان کے ساتھ دو چشمی ہے ملا دی جاتی ہے، جیسے کہ بے ہے تو اس کے ساتھ اگر دو چشمی ہے ملائی جائے تو یہ بھے بن جاتا ہے۔ جو ہم بھول لفظ جب ہم لکھتے ہیں، بھالو لکھتے ہیں، بھٹکنا لکھتے ہیں، تو اس وقت یہ بھے استعمال ہوتی ہے۔ جب یہ حروف تہجی کے ساتھ مل جاتی ہیں مخلوط آوازیں، تو پھر ان کی تعداد 52 ہو جاتی ہے، 52۔ اور دیکھیے کہ بعض مطلب جنہوں نے اردو قواعد پر، علم ہجا پر کتابیں لکھی ہیں، حروف کی بحثیں اٹھائی ہیں، ان میں ایک نام سید انشا کا ہے، تو انہوں نے حروف تہجی کی تعداد کوئی 85 بتائی ہے۔ اس میں وہ مثالیں دیتے ہیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہوئی۔ تو بہت زیادہ بحث میں، بہت زیادہ اختلافات میں ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ 100 نمبر کا پرچہ ہے اور ہم اس میں بہت بنیادی گفتگو کریں گے۔ یہ جو اتنی لمبی چوڑی ان کی تفصیل ہے، ان کی وضاحت ہے کہ علم اللسانیات جو اردو میں ہے، وہاں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں مل رہی ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں اس پر۔ تو یہ بنیادی چیز ہے اس میں۔ اب ایک چیز اس میں رہتی ہے کہ الف ممدودہ، جسے ہم عام زبان میں الف مدہ کہتے ہیں، اور اس کو عموماً یہاں لگایا جاتا ہے۔ الف سے پہلے الف ممدودہ کو لگا دیا جاتا ہے۔ اب الف ممدودہ حروف تہجی کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس میں شمار نہیں ہوتا، یہ 2 الف کے برابر ہوتا ہے۔ وہاں میں نے لکھ دیا ہے کہ 2 الف برابر الف ممدودہ۔ جہاں ہمیں زبان میں بولتے وقت 2 الف کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم نے وہاں الف پر مد لگا کر 2 کے برابر کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی حرف جو ہے وہ الف ہے، ضرورت کے تحت ہم نے ممدودہ بنا لیا، تو وہ پھر اس کے بعد تو آ سکتا ہے، قاعدے کی روح سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اور جب پہلے نہیں آ سکتا، یہ اس کا بنیادی روٹ آپ سمجھیں کہ یہ ہے، تو پھر وہ اس میں حروف تہجی جو 37 ہیں، ان میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ وہ 2 الف کے برابر ہے۔ جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے آج کہنے کی، تو وہاں 2 الف، اگر ہم 1 الف لگائیں گے تو وہ آج بنے گا، جب 2 لگائیں گے تو آج۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو مد ہے، اردو میں یہ 2 الف کے برابر ہے، جبکہ عربی میں 4 الف کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں آپ کو عربی قرآن پاک میں بہت سے لفظوں پر یہ لگائی گئی ہے، وہاں ہم آلہ جیسے فاتحہ یہ آلہ 4 الف کے برابر اس کو کریں گے تو وہ پورا ہوگا۔ تو اردو میں یہ 2 الف کے برابر ہے، اس لیے بنیادی حرف جو الف ہے وہ درج ہے۔ اس کی تعداد 37، اس میں یہ نقطے والے اور یہ بغیر نقطے
نقطے کے اور الف ممدودہ کی یہ بحث، اور یہ تمام چیزیں آتی ہیں علم ہجا میں۔ اور حروف تہجی کی تعداد میں جو اختلافات ہیں، اس کے جو بنیادی مباحث ہیں، وہ بھی میں نے کچھ آپ کو مطلب ہے جو بنیادی جتنی ضرورت تھی آپ کو پرچے کے لیے یا آپ کے اس کورس کے لیے، وہ میں نے عرض کیا کہ وہ 52 ان کی تعداد بنتی ہے جب یہ مخلوق، اس کی تھوڑی وضاحت تو میں کروں گا انشاءاللہ جب ہم بنیادی آوازیں پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی۔ تو اب آپ کوشش یہ کیجئے کہ اس کورس کے ساتھ اپنی دلچسپی پیدا کیجئے۔ یہ جو چیزیں ہیں، دیکھیے سیمیسٹر سسٹم میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی۔ روز کا کام اگر آپ روز کریں گے، ہر لیکچر کو اس کے ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ آخر میں سب چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ساری چیزیں تو میں نے پڑھی ہوئی ہیں، یہ بھی مجھے آتی ہے۔ اگر آپ اب سنتے رہے کہ جب امتحان آئے گا تو دیکھیں گے، اس وقت اپنے آن لائن لیکچر جو ہیں انہیں سن لیں گے، لکھ لیں گے، پھر کام نہیں بنے گا۔ اس لیے آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ لکھتے جائیں نوٹس کی صورت میں، تو پھر انشاءاللہ جب آپ کا امتحان ہوگا تو آپ کے پاس اپنی لکھی ہوئی چیزیں ہوں گی۔ بار بار سن کے درست چیزیں لکھیں، خود ان پہ ریسرچ کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم حروف شمسی، حروف قمری، ان پہ بات کریں گے۔